اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جاں نثار ایک دفعہ پتے کے مرض میں مبتلا ہو گئے، اسے چھپاکی بھی کہتے ہیں۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، مجھے پتے کے مرض نے سخت پریشان کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا اور حکم دیا کہ قمیص اتار دو۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ان کی پیٹھ اور پیٹ پر مل دیا۔ اس مقدس لعاب دہن میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ان صاحب کی بیماری آنن فانن دور ہو گئی اور ان کے بدن میں ایسی خوشبو پیدا ہو گئی کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ مہک جاتا تھا۔ یہ خوشبو ان کے جسم میں ساری عمر رہی۔ کسی ناآشنا مجلس میں بھی پہنچ جاتے تو اپنی خوشبو کی وجہ سے فوراً پہچان لیے جاتے تھے۔ یہ خوشبو اتنی دل آویز اور مسحور کن ہوتی تھی کہ کسی عمدہ سے عمدہ عطر کی خوشبو بھی اس کے سامنے ہیچ تھی۔ یہ خوشبخت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بدن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت کے سبب عمر بھر کے لیے خوشبو پیدا ہو گئی، حضرت عتبہ بن فرقت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو سلیم سے تھا۔ اہل سیر نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کے سال کی تصریح نہیں کی، البتہ اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت کے 2 غزووں میں شریک ہوئے، جن میں سے ایک غزوہ خیبر تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غزوہ خیبر سے پہلے مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ فتح خیبر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی کچھ زمین حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ انہوں نے اس کی پیداوار 1 سال کے لیے اپنے ماموں کے لیے اور 1 سال کے لیے اپنے چچا کی اولاد کے لیے وقف کر دی۔ چنانچہ 1 سال ان کے ماموں خیبر آتے تھے اور اپنا حصہ وصول کرتے تھے، اور دوسرے سال بنو سلیم سے تعلق رکھنے والے ان کے جدی رشتہ دار آتے تھے اور اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرفروش مجاہد اور بہادر سپہ سالار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے ایران میں مجوسیوں کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ 17 ہجری میں حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرہ عراق فتح کیا تو حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک روایت کے مطابق موصل انہی کے ہاتھ پر فتح ہوا، دوسری روایت کے مطابق موصل کو حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا اور اس کے ایک حصے کا امیر حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ وہاں انہوں نے ایک گھر بنایا اور ایک مسجد تعمیر کرائی۔ 21 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران پر عام لشکر کشی کا حکم دیا تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بکیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذربائیجان کی تسخیر پر مامور کیا، اور جن سمتوں سے ان کو پیش قدمی کرنی تھی وہ بھی متعین کر دیں۔ چنانچہ حضرت بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلوان کی طرف سے اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موصل کی جانب سے آذربائیجان کی طرف بڑھے۔ وہاں پر 2 بھائیوں اسفندیار اور بہرام کی حکومت تھی۔ انہوں نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اور جزیہ دینا منظور کر کے طوق و اطاعت گلے میں پہن لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صوبہ آذربائیجان کا گورنر مقرر کر دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط میں مسلمانوں کے لیے عمومی ہدایات تحریر کی۔ نشانہ بازی کی مشق کرو، اپنے لڑکوں کو تیراکی کی مشق کراؤ، گھوڑے کی پیٹھ پر کود کر بیٹھا کرو، دھوپ میں رہا کرو کہ یہ عربوں کا حمام ہے، بات چیت عربی میں کرو، سادہ زندگی اختیار کرو، موٹا پہنو اور موٹا کھاؤ، مشقت اور تکلیف کی عادت ڈالو، بھائی بھائی بن کر اتفاق سے رہو، عیش و آرام کی زندگی سے پرہیز کرو۔ ایک دفعہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خلافت میں 40,000 درہم بطور محصول شراب بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پسند نہ کیا اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سخت خط لکھا جس میں ان کو اس قسم کی رقم بھیجنے کی ممانعت کی۔ ایک مرتبہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے مہینے میں صحرائی بستیوں کے دورے پر گئے۔ وہاں کے مسلمانوں نے بعد عصر ہلال دیکھا اور یہ سمجھ کر کہ چاند کل کا ہے روزہ توڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، اگر چاند صبح کو نظر آئے تو روزہ توڑ دو، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ چاند کل کا ہے، اور اگر چاند دن کے آخری حصے میں نظر آئے تو اس دن کا روزہ پورا کرو، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آنے والے کل کا ہے۔ آذربائیجان میں کھجوروں اور گھی کو ملا کر ایک لذیذ حلوہ تیار کیا جاتا تھا جسے خبیث کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی مقدار میں خبیث تیار کرایا اور اسے 2 پٹاریوں میں بند کر کے 2 آدمیوں کے ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ پٹاریوں میں سرکاری روپیہ آیا ہے۔ لانے والوں کے بتلانے پر پتہ چلا کہ ان میں خبیث ہے۔ انہوں نے ایک پٹاری کھلوا کر اسے چکھا تو بہت لذیذ پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لانے والوں سے پوچھا، کیا عتبہ کی فوج کے سب لوگ یہ حلوہ سیر ہو کر کھاتے ہیں؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حلوہ واپس لے جاؤ، جو چیز سارے مسلمانوں کو میسر نہیں، میرے لیے اس کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پرعتاب خط لکھا، واضح ہو کہ یہ خبیث نہ تو تمہاری کوشش سے حاصل ہوا، نہ تمہارے والد کی کوشش سے تم کو ملا، اور نہ تمہارے والدہ کی کوشش سے تم تک پہنچا۔ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ وہی غذا کھاؤ جو سب مسلمانوں کو آسانی سے مل سکتی ہو، ایسی چیز استعمال نہ کرو جو عام مسلمانوں کو میسر نہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اسی واقعے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سخت خط لکھ کر عیش و آرام کی زندگی سے پرہیز کرنے کی تاکید کی۔ اپنی امارت آذربائیجان کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پہنچ کر اپنے آنے کی اطلاع دی تو انہوں نے اندر بلا بھیجا۔ اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دی۔ وہ بھی دسترخوان پر بیٹھ گئے لیکن چند لقمے اٹھا کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، اس کو کھانا میرے بس کی بات نہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ اس بن چھنے آٹے کی روٹی اور زیتون کے تیل سے کیسے گزارا کرتے ہیں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا، ہاں بھائی، کرنا ہی پڑتا ہے۔
حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا لیکن اگر آپ کم از کم آٹا چھنوا لیا کریں اور تیل کی کوئی اچھی قسم استعمال کیا کریں تو کیا ہی اچھا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مگر اے عتبہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمام مسلمان چھنے ہوئے آٹے کی روٹی اور اچھا تیل استعمال کر سکتے ہیں؟ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں یہ تو ممکن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر ایسی چیز جو عام مسلمانوں کو میسر نہ ہو میرے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کیا میں یہ پسند کر لوں کہ میری تمام نیکیاں اس زندگی میں ختم ہو جائیں اور آخرت کے لیے میرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے؟ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال وفات کے بارے میں کتب تاریخ و سیر خاموش ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 24 ہجری تا 35 ہجری کے درمیان کسی وقت وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔